27 دسمبر اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جمہوریت کی مجاہدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت ہے۔ آج آپ کو ان کی زندگی کے ایک ایسے واقعے سے آگاہ کرتے ہیں جس نے نہ صرف ان کو حیران کر دیا بلکہ ان کے دل پر علماء مکتب امام صادق کی عظمت کا نقش اور بھی گہرا کر دیا۔ سنتے ہیں اعلیٰ حیدر کی اس رپورٹ میں۔ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے۔ انقلابی شاعر حبیب جالب کا یہ خراج عقیدت 27 دسمبر کو دہشت گردی کا نشانہ بننے والی اسلامی دنیا اور وطن عزیز کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کے لیے تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی زندگی سے یقیناً ہر فرد اختلاف کی گنجائش اور حق رکھتا ہے، لیکن یہ بات ہر محقق، مورخ اور ان کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی ایک بدترین آمریت کے خلاف اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی میراث کے تحفظ کے لیے جس استقامت کا مظاہرہ اور لاتعداد سیاسی بے وفائیوں، قید و بند کی صعوبتوں، لاٹھی چارج، آنسو گیس اور جلا وطنیوں جیسی آزمائشوں کا مقابلہ جس پامردی سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا، وہ دنیا کی سیاسی تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی زندگی اور جد و جہد پر لاتعداد کتب اور مقالے لکھے گئے، لیکن ان کی سیاسی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو میڈیا پر آنے کے باوجود زیادہ عام نہ ہو سکا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے بے نظیر بھٹو کو بھی ششدر و حیران کر دیا اور انہیں مکتب تشیع کے علماء روحانیین کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ ان کے دوسرے دور حکومت میں ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کے اندھے قتل کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد تشریف لانے کا ہے۔ اپنی زندگی کی شدید ترین بحرانی کیفیت میں محترمہ بے نظیر بھٹو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے دعاؤں اور رہنمائی کے لیے بغیر کسی پروٹوکول کے علی مسجد تشریف لے آئیں۔ لیکن یہ منظر بے نظیر بھٹو کے لیے حیران کن تھا کہ ضیائی آمریت کو اپنے حسینی محاذ ایجیٹیشن کے ساتھ دھول چٹانے والے مرد کلندر و درویش آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا بسیرا ایک چھوٹی سی مسجد کے چند مرلے کے گھر میں تھا، جہاں وہ نجف اشرف سے تشریف لانے کے بعد گزشتہ 30 سال سے مقیم تھے۔ ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو حیرت و استعجاب کی کیفیت سے باہر نہ آئی تھیں کہ اس انکشاف نے انہیں مزید حیرت کے سمندر میں دھکیل دیا کہ آغا حامد علی شاہ موسوی خواتین سے براہ راست ملاقات نہیں کرتے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو آقائے موسوی کے طرز عمل نے حیرت میں ڈال دیا تھا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء بطور وزیر اعظم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے منتظر رہتے ہیں، جبکہ یہاں ایک مذہبی شخصیت کا بالکل جداگانہ انداز دیکھنے میں آیا اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ ایسا کردار واقعاً دین کے حقیقی نمائندے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے کئی گھنٹے قائد محترم آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی اہلیہ مادر ملت جعفریہ اور ان کی دختران کے ہمراہ چند مرلے کے گھر میں گزارے اور محترم خواتین کی وساطت سے بہت سے مسائل اور پریشانیوں کے حوالے سے آقائے موسوی سے دعائیں حاصل کیں۔ اس موقع پر بے نظیر بھٹو نے آقائے موسوی کو ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی تو آقائے موسوی کا یہ جواب تھا کہ ہم علی والے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ ہاتھ خدا اور معصومین کے سوا کسی کے سامنے دراز نہیں ہوتا، ہمیں اس ملک میں فقط اپنے عقیدے کے مطابق زندہ رہنے کا حق چاہیے جس پر ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو پاکستان کے ان غریبوں کے لیے کریں جن کی توقعات حکومت سے پوری نہ ہو سکیں۔ بالآخر بے نظیر بھٹو یہ کہہ کر علی مسجد سے رخصت ہوئیں کہ اپنی حکومت میں بھائی کے قتل نے مجھے ضعیف کر ڈالا تھا، لیکن اس فقیرانہ مرکز پر آنے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی ملی ہے۔ اتنی بڑی قوم کا قائد اور اتنی عالمگیر شہرت کا عالم اس قدر تنگ و تاریک گھر میں رہائش پذیر ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے یہ کلمات مکتب تشیع، ماتمیوں اور عزاداروں کے مرکز کی روحانیت پر ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
وہ قوم کیوں نہ ناز کرے کہ جس کے راہبروں نے بھی دین کے لیے سب کچھ قربان کیا اور دنیا کو ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھا۔ اسی لیے شہید علامہ ناصر عباس کے الفاظ آج بھی قوم کی سماعتوں میں تفاخر کا احساس پیدا کیے ہوئے ہیں کہ علی جیسا امام کوئی نہیں اور موسوی جیسا قائد کوئی نہیں۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ملک و قوم کے لیے تاریخی اقدامات بھی کیے اور ان سے سیاسی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، لیکن ایک تاریخی اقدام ہمیشہ ان کی قبر میں چراغ بن کر روشن رہے گا کہ ان کے دور حکومت میں جب شیعہ سنی عزاداروں کے مسائل کے حل کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد نے سید شجاعت علی بخاری کی قیادت میں ان سے ملاقات کی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی وزارت داخلہ، مذہبی امور اور چاروں صوبوں میں محرم کنٹرول روم قائم کیے گئے اور عشرہ محرم میں امتحانات بھی منسوخ کر دیے گئے۔ اور یہ تاریخ کی اٹل حقیقت ہے کہ جس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند شہ مشرقین نواسہ رسول الثقلین امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یا ان کی عزاداروں کے لیے سہولت پیدا کی، اس نے اپنی نجات کا سامان کر لیا۔ دیکھ لے اعجاز ذکر بادشاہ مشرقین، قبر میں بھی ہے نگہباں فاتح بدر و حنین، پاسبان زندگی ہے فاطمہ کا نور عین، ہے ضمانت زندگی کی حشر تک ذکر حسین۔ علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے